السلام علیکم ناظرین، ابو بکر کشموری ایک بار پھر آپ کے سامنے ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوا ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم آپ کو ماضی کی پہلی قسم ماضی مطلق کے بارے میں بتائیں گے۔ ہم نے گزشتہ سبق میں ماضی کی 6 قسموں کے آپ حضرات کو نام بتائے تھے، امید ہے آپ حضرات نے یاد کر لیے ہوں گے وہ۔ اور ماضی کی 6 قسمیں ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی ناتمام یا ماضی استمراری، ماضی احتمالی اور ماضی تمنائی۔ آج کی اس نشست میں ہم آپ کو ماضی مطلق سے متعلق کچھ بتائیں گے کہ ماضی مطلق کو ماضی مطلق کیوں کہتے ہیں، ماضی مطلق کہتے کسے ہیں، اور ماضی مطلق بنانے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ سب کچھ ہم آپ کو آج کی اس نشست میں بتائیں گے۔ تو آئیے بغیر کسی توقف کے اپنی آج کی نشست کا، آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا فعل ہے، جو سبق ہے، وہ ہے ماضی مطلق، ماضی کی پہلی قسم۔ 6 قسموں میں سے پہلی قسم ہے ماضی مطلق۔ ماضی کہتے ہیں گزرے ہوئے زمانے کو، اور مطلق کہتے ہیں آزاد، بغیر کسی قید کے اور بغیر کسی شرط کے، یعنی جس میں کوئی قید نہ ہو، جس میں کوئی شرط نہ ہو۔ اچھا، ماضی مطلق کو ماضی مطلق ماضی قریب اور ماضی بعید سے امتیاز کے لیے کہتے ہیں، یعنی ان دونوں ماضیوں سے فرق کے لیے یہ ماضی مطلق کی قید لگائی جاتی ہے۔ یعنی جیسے وہ جو 2 ماضی ہیں وہ ماضی قریب اور بعید کی قید کے ساتھ ہیں، اس میں قریب اور بعید کی کوئی قید نہیں ہے، اس میں بس ماضی گزرے ہوئے زمانے کو بتایا جاتا ہے، اور یہ نہیں بتایا جاتا کہ اس کو گزرے کتنا عرصہ ہوا ہے، کافی عرصہ پہلے یا کچھ عرصہ پہلے۔ تو قریب اور بعید سے ممتاز کرنے کے لیے، فرق ظاہر کرنے کے لیے یہ ماضی مطلق کو ماضی مطلق کہا گیا۔ سمجھ گئے آپ؟ تو ماضی مطلق گزرا ہوا زمانہ، ماضی گزرا ہوا زمانہ مطلق یعنی بغیر کسی قید کے، جس میں کوئی قید نہ ہو اور شرط نہ ہو۔ اچھا، ماضی مطلق کی تعریف یہ ہے کہ ماضی مطلق وہ فعل جو نزدیک یا دور کی قید کے بغیر گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا بتائے۔ نزدیک یا دور کی قید کے بغیر، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ بعید، ماضی قریب اور بعید میں یہ قید ہوتی ہے۔ ماضی قریب میں نزدیک کی قید ہوتی ہے، ماضی بعید میں دور کی قید ہوتی ہے، لیکن یہ مطلق ہوتا ہے، یہ آزاد ہوتا ہے، اس میں نزدیک یا دور کی کوئی قید نہیں ہوتی، بس یہ بتایا ہوتا ہے کہ ماضی گزرے ہوئے زمانے میں یہ کام ہوا۔ جیسے آمد، آمد، اس کو آج کل تو جو اہل زبان ہے اس کو آمد پڑھتے ہیں، یہ اس کو آمد نہیں پڑھتے، یہ اس کو مد ظاہر نہیں کرتے، بلکہ اس کو واو کی طرف وہ مائل کرتے ہیں۔ آمد مطلب آیا۔ اب دیکھیں، اس میں یہ نہیں بتایا کہ اس کو کتنی دیر ہوئی ہے آیا ہے، اور جیسے ماضی مطلق میں، ماضی قریب میں یہ ہوتا ہے کہ آیا ہے، یعنی یہ بھی کچھ ہی دیر پہلے، اور ماضی بعید میں تھا آیا تھا، کافی دیر ہو چکی ہے، اور ماضی مطلق میں صرف آیا۔ اب یہ نہیں پتہ ہے کہ آیا تھا یا آیا ہے، یعنی وہ کافی عرصے پہلے آیا تھا، کافی دیر پہلے آیا تھا، یا ابھی تھوڑی دیر پہلے آیا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ اچھا، اب اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے صیغہ واحد غائب بنانے کا طریقہ سمجھ لیں۔ میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں، اگر آپ نے وہ نہیں دیکھا تو اوپر آئے کے بٹن کو کلک کر کے وہ سبق بھی دیکھ لیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ماضی کے واحد غائب کی علامت یہ ہے کہ اس کی کوئی علامت نہیں ہوتی۔ پھر میں نے اس کی آپ کو وجہ بتائی تھی، کیونکہ واحد غائب بنانے کا طریقہ ہوتا ہے، اس طریقے سے وہ بنتا ہے، پھر باقی صیغے بنانے کے لیے ان کی علامتیں لگائی جاتی ہیں، اور ان کی علامتیں بھی بتائیں۔ تو واحد غائب کی علامت اس کو علامت یہ تھی کہ اس کی کوئی علامت نہیں، اس کے بنانے کا طریقہ ہے۔ البتہ دوسرے صیغوں کی علامتیں ہیں جو اس کے ساتھ لگیں گی۔ اچھا، واحد غائب کا صیغہ بنتا ہے، ماضی مطلق کے واحد غائب کا صیغہ بنتا ہے مصدر سے۔ اب ایک مصدر ہے آمدن، آمدن یعنی آنا، آمدن آنا۔ اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم مصدر کے آخر سے نون کو ختم کر دیں گے، نون کو ہٹا دیا، اب دال رہ گیا، اب دال میں کوئی حرکت نہیں ہے، ہم دال کو ساکن کر دیں گے۔ تو یہ ماضی مطلق کے واحد غائب کا
صیغہ بن جائے گا۔ صیغے کا مطلب بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ فعل کی وہ خاص شکل جو خاص معنی بتائے۔ آیا وہ ایک شخص، واحد غائب، آیا وہ ایک شخص۔ اچھا، پھر ہم نے یہ بتایا تھا آپ کو کہ باقی صیغے بنانے کے لیے صیغہ واحد غائب بنانے کا تو طریقہ ہے، لیکن باقی صیغے جب ہم بنائیں گے تو ان صیغوں کی علامتیں لگائیں گے۔ یہ علامتیں آپ کو یاد کرنی ہیں، یہ علامتیں بنانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، جیسے مصدر بنانے کا کوئی طریقہ نہیں، مصدر آپ نے یاد کرنے ہوتے ہیں، اسی طرح یہ صیغوں کی علامتیں بھی آپ نے یاد کرنی ہیں۔ یہ ساری علامتیں آپ کو آئندہ اسباق میں جتنے بھی افعال ہم بنائیں گے اس میں کام آئیں گی آپ کو۔ تو جمع غائب کی علامت ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ اچھا یہ واحد غائب کا صیغہ بن گیا۔ اب جب مزید صیغے جو 5 صیغے بنائیں گے تو اسی کے آخر میں وہ صیغوں کی جو علامتیں ہیں وہ لگائیں گے۔ جمع غائب کی واحد غائب کا صیغہ تو بن گیا کہ اس کی کوئی علامت ہی نہیں، اس کے بنانے کا طریقہ وہ بنا دیا۔ جمع غائب کی علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں نون دال ہوتا ہے، جیسے آمدند، آیا وہ ایک شخص، آئے وہ کئی شخص، جمع غائب۔ واحد حاضر، آمدی، آمدی، یہ علامت اسی طرح لگانی ہے، آمدی، آیا تو ایک شخص۔ اور جمع حاضر، آمدید۔ اچھا دیکھیں، یہ یا مجہول ہے، یہ جو آمدید ہے یہ اس کو میں نے کوئی علامت وغیرہ نہیں لگائی، اس کو ویسے ہی مطلق چھوڑ دیا ہے، یعنی کوئی زبر زیر پیش نہیں لگائی، مطلق چھوڑ دیا ہے، کوئی بغیر کسی قید کے۔ وہ اس لیے چھوڑا ہے کیونکہ اصل تو یہ ہے آمدید مجہول، کہ یہ جو ہے کہ واحد جمع حاضری کی علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں یا مجہول اور دال لگانے، لیکن آج کل جو ہے اہل زبان اس کو معروف پڑھتے ہیں، تو آمدید کے بجائے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا لکھا ہوتا ہے خوش آمدید، تو آج کل وہ دید ہی پڑھتے ہیں بجائے دید کے، حالانکہ اگر قواعد کے اعتبار سے یہ مجہول ہی ہے، خوش آمدید، لیکن ہم نے تو اہل زبان کے طریقے پہ چلنا ہے نا، تو خوش آمدید، آمدید۔ اور واحد متکلم کی علامت، اچھا علامتوں کو میں نے تھوڑا بالکل واضح کر دیا ہے، تھوڑا جلی حروف میں لکھا ہے، یہ علامتیں ہیں، یہ آمدم، میم اس کی علامت تھی، آپ گزشتہ سبق میں دیکھ سکتے ہیں۔ جمع متکلم کی علامت آمدیم، وہی بات ہے جو دید والی ہے، دید والی ہے، آمدیم بھی پڑھ سکتے ہیں، آمدیم بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں صحیح ہے، آمدید اور آمدیم۔ آمدید قاعدے کے مطابق اور آمدیم اہل لغت کے طریقے کے مطابق یہ۔ اچھا آخر میں ہم آپ کو ایک مصدر دے رہے ہیں، آپ نے اس مصدر سے اس طرح کے صیغے بنانے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، سب کچھ ہم نے آپ کو سمجھا دیا ہے۔ وہ مصدر ہے خوردن، خوردن کھانا۔ اچھا اردو میں تو خوردن بولتے ہیں، جیسے خورد و نوش، اشیاء خورد و نوش، لیکن فارسی میں اس کو مجہول کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی، آج کل فارسی میں سارے معروف ہوتے ہیں۔ خوردن، خوردن کھانا، خوردن سے آپ نے ماضی مطلق کی گردان، گردان اس کو بولتے ہیں، آمد، آمدن، آمدی، آمدید، آمدم، آمدیم، آمدیم یا آمدیم دونوں پڑھ سکتے ہیں آپ نے یہ چیزیں آپ ہمیں کمنٹ میں لکھ کے بتا سکتے ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں کہ فلاں صیغہ کس طرح بنے گا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ نشست پسند آئی ہوگی۔ اگلی نشست میں ہم آپ کو ماضی کی اگلی قسم ماضی قریب کے بارے میں بتائیں گے کہ ماضی قریب کو ماضی قریب کیوں کہتے ہیں، ماضی قریب کا مطلب کیا ہے، ماضی قریب کی تعریف کیا ہے، ماضی قریب بنانے کا طریقہ کیا ہے، وہ سب کچھ ہم آپ کو اگلی نشست میں بتائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔